بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں براق خان ٹی وی ناصر خان کے ساتھ۔ اس ملک کو روزانہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پیارے پاکستان کو۔ اس کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ نیوز بلیٹن چاہیے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی وہ صحافت کے ذریعے، کبھی وہ لوگوں کے ذریعے، کبھی وہ غردار ہمارے ملک کے جو اندر رہتے ہیں ایجنٹوں کے ذریعے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے، میرا خیال 2-3 دن پہلے، ایک صحافی کو بہت برا مارا پیٹا گیا اور اس کو باہر نہ کر دیا، اس کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنائی۔ اس کا نام ہے اقرار الحسن صاحب، جو شریعام پروگرام کرتے ہیں اور بہت دھڑلے سے کرتے ہیں۔ وہ کچھ غلط نہیں دکھاتے، وہ اس ملک میں جو ہوتا ہے 2 نمبریاں وہی دکھاتے ہیں۔ وہ اس ملک میں جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کی روزانہ رشوت لیتے ہیں، انہی کو شریعام کرتے ہیں، انہی کو پبلک کے سامنے دکھاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی اور اپنے خطرات مول لے کے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے سندھ کی اسمبلی میں پسٹل بھی برآمد کروایا، جو اسمبلی کے اندر اس ٹائم کے جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے، اس کے پیچھے ہی گیلری میں بندہ بیٹھا تھا جس کے پاس پسٹل تھا۔ انہوں نے وہاں کی نااہل سکیورٹی کی شریعام کر کے دکھایا کہ دیکھیں سندھ کی سکیورٹی کتنی مضبوط ہے تمہاری، کہ ایک آدمی پستول لے کے پہنچ گیا صرف چند پرفیوم دے کے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے۔ اقرار الحسن کو کچھ اسپیشل ادارے کے لوگوں نے مارا پیٹا، اور ان نے جب ان کو کہا کہ آپ نے رشوت لی ہے، کچھ پیسے لے چکا تھا، وہ آخری قسط لے رہا تھا، تو اقرار الحسن صاحب ادھر پہنچ گئے اور انہوں نے ان کو شریعام کر دیا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ میڈیا سے ہے، انہوں نے ان کو مارا، سر پاڑے ان کے، اور ان کو ننگا کر دیا۔ ننگا کیوں کیا؟ کیونکہ ویڈیو بنانی تھی۔ اس لیے ویڈیو بنانی تھی کہ یہ باہر جا کے شور نہ مچائے۔ انہوں نے کہا آج یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کی بھی شرم نہیں کی، اس چیز کی بھی انہوں نے ٹینشن نہیں لی کہ انہوں نے میرے کو ننگا کر کے میری ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے کہا دکھا دو دنیا کو جو تم نے دکھانا ہے، جو میرے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے۔ اگر آج میں چپ ہو گیا تو کل کو یہ ویڈیو آپ اور لوگوں کی بھی بنائیں گے اور ان کو ایسے ہی چپ کراتے رہیں گے۔ زندہ باد اقرار الحسن صاحب، جو آپ نے اقرار صاحب، جو آپ نے وہاں ڈرے نہیں۔ ان کو وہاں مارا گیا، بہت شدید پیٹا گیا۔ ان کے سر سے ایسے خون بہہ رہا تھا جس طرح کوئی بکرا ذبح کیا ہو، اور ان کو شرم نہیں آ رہی تھی، کہ ان کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے پورے بدن پہ ان کا خون گر چکا تھا اور زمین پہ گر رہا تھا۔ ان کی وہاں موت بھی ہو سکتی تھی۔ ان کی چھوٹی سی بچی ہے، بڑی پیاری سی بچی ہے، میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ کہہ رہی ہے بابا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے اقرار الحسن بولتا ہے اپنی بیٹی کو، میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ کیا بتائے کہ میرے ساتھ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اور اس ملک کے لوگوں نے اقرار صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، اس بچی کو کیا بتائے۔ پھر کہا بیٹا میں کچھ گندے لوگوں نے مجھے مارا۔ تو پھر بیٹی نے کہا بابا کیا ہوا؟ میں سیڑھیوں سے گر گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں سیڑھی سے گر گیا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کچھ نہیں بابا، کیا ہو گیا؟ پھر کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بچی نہیں گھبرائی۔ وہ بچی نہیں گھبرائی۔ اس نے کہا بابا صحافت ایسے ہی کرتے رہنا، اس ملک کے چوروں کو اسی طرح دکھاتے رہنا، اس ملک کے غرداروں کو اسی طرح دکھاتے رہنا، اس ملک کو دیمک کی طرح کھوکھلا کرنے والے لوگوں کو اسی طرح دکھاتے رہنا، اسی طرح لوگوں کو دکھاتے رہنا کہ یہ دیکھو یہ ملک کو دیمک کی طرح ایک ایک منٹ میں کھا رہے ہیں۔ یہ بڑے اداروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے اس ملک میں جو قانون اور جو گورنمنٹ اور حکومت لے کے آئے تھے، انصاف کے بیس پہ لے کے آئے تھے۔ آپ کو لوگوں نے انصاف کے بیس پہ ووٹ دیا تھا۔ میرا مطالبہ ہے آپ کے ساتھ کہ اقرار صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی انکوائری کی جائے، اور صرف یہ نہ کیا جائے کہ اس کو سسپینڈ کر دو، پھر اس کو اوپر سے بڑے افسر فون کر دیں گے اس غردار انسان کو کہ آپ گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں، چپ چاپ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ اور اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں۔ 2-3 مہینے بعد یہ سکون ہو جائے گا آپ کو، پھر ہم آپ کی سیٹ پہ لے آئیں گے۔ نہیں، اس کو بالکل سزا دی جائے، لوگوں کے سامنے اس شخص کو بھی ننگا کیا جائے، اس کی بھی پوری دنیا میں ویڈیو دکھاؤ کہ تم نے جیسے کیا ویسے ہی اس کا بھی ویسے ہی سر پاڑا جائے، جیسے کیا ہے اسی کا ویسے ہی مطالبہ ہونا چاہیے۔ جیسے اقرار صاحب کے ساتھ ہوا ویسے ہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 2-4 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دو اور پھر اس کو بحال کر دو۔
اس ملک میں یہی ہوتا ہے، بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، پھر 2-3 مہینے بعد جب خاموشی ہو جاتی ہے ان کو واپسی لے آتے ہیں۔ لیکن اقرار صاحب ڈیفیکل آدمی ہے، یہ اس کے پیچھے پڑا رہے گا، یہ میں بتا دوں، سسپینڈ کر کے دوبارہ لے کے آؤ گے پھر انشاءاللہ اقرار صاحب اس کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ آپ پھر یہاں کیسے آئے بیٹھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، اگر آپ قانون لے کے آنا چاہتے ہیں تو اچھے قانون لے کے آئیں، اپنے بازو پہ لے کے آئیں، یہ نہیں کہ اپوزیشن کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے فلانے، یہ چوروں کا گروپ اکٹھا ہوا ہے، ہمیشہ اکٹھا رہے گا۔ یہ چور کبھی بھی علیحدگی نہیں ہوں گے، کیوں؟ انہوں نے ملک کو کھا گئے ہیں، اس ملک کو دلدل میں گھسیڑ دیا ہے۔ ایک عمران خان کیا کرے؟ 70 سال کے ڈیمک کے چاٹا ہوا ملک، عمران خان ایک اسپرے مار کے کیسے ڈیمک ختم کر سکتا ہے؟ 70 سال سے ڈوب گیا یہ ملک، 70 سال ہو گئے اس ملک کو کھاتے 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 کھاتے۔ ایک عمران خان 5 سال میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ صدر بنے اس ملک کے عمران خان صاحب، ہمارا مطالبہ آپ سے انشاءاللہ آپ صدر بنے طیب بردگان کی طرح، پھر اس ملک کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ طیب بردگان ہے، جس طرح نکالا ہے اپنے ملک کو قرضوں سے، آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ قانون اچھے لے کے آئیں، سسٹم اچھا کریں، انصاف دیں۔ میں ایک آپ کو سوال کا جواب مانگتا ہوں آپ سے، اس ملک کے صحافی، اچھے صحافی، جب یہ سیکورٹی میں نہیں ہیں، جب ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو عام پبلک کو، آپ کو اور میرے کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ دور دور تک نہیں ملے گا۔ سوچئے بھی مت کہ آپ کو اور میرے کو انصاف ملے گا۔ اقرار صاحب کو اگر انصاف نہ ملا تو میرا تو اس عدالتوں سے اور اس قانون کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص کو اعتبار نہیں مل سکتا، انصاف نہیں مل سکتا، تو آپ کو میرے کو نہیں مل سکتا۔ چلے جائیں کچہری کورٹ کے سامنے، ہزاروں لوگ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 20 سال سے کیس لڑ رہا ہوں بے گناہی کا، میرا کیس نہیں حل ہو رہا، کوئی کہے گا 40 سال سے، کوئی کہے گا میرا باپ یہاں پہ 50 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے کیس لڑ رہا تھا، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، دوسری نسل، اور میں اس کیس کے لیے کھڑا ہوں اور مجھے آج تک انصاف نہیں ملا۔ کئی بے گناہ لوگ قتل کر کے مار دیے گئے، اور وہ جیلوں میں ان کے نوابوں کے بیٹے 2-2 3 3 مہینے بعد آ کے ہوٹلوں میں سوتے ہیں، باہر رہتے ہیں، اس کے بعد رہا کیے جاتے ہیں۔ یہ مجھے کچھ اعتبار نہیں ہے اس ملک کی کورٹ پہ۔ اگر کورٹ پہ اعتبار کرانا ہے تو اس ملک میں ایسے انصاف کریں جو دنوں میں ہو، سالوں میں نہ ہو۔ ہم اقرار صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو برا ہوا بہت غلط ہوا، بہت غلط ہوا۔ ان کی جو ویڈیو بنائی گئی وہ بھی غلط بنائی گئی۔ اگر اقرار صاحب کو انصاف ملا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بھی انصاف ملا، مجھے بھی انصاف ملا۔ اس شخص کو اگر انصاف نہیں ملتا تو کسی کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو شریعام کی طرح لوگوں کو شریعام کریں، لوگوں کو۔ ایک میں آپ کو مثال سناتا ہوں۔ گیدڑ آتا تھا ہماری اس زمین پہ، اور وہ آ کے وہاں پہ مرغی لے جاتا ہے، بکری کے بچے لے جاتا ہے، تو پلان بنایا اس گیدڑوں کو کیسا مارا جائے۔ تو ایک بچے نے کہا بابا جی آپ ایک کام کریں، ایک گیدڑ کو مار کے یہاں ٹانگ دیں، تو وہ گیدڑ آئیں گے، اپنے ایک گیدڑ کو دیکھیں گے مرے ہوئے کو، تو کوئی گیدڑ اندر نہیں آئے گا، وہ اس علاقے سے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ ایک گیدڑ مار کے چوک پہ ٹانگ دیں، سارے گیدڑ بھاگ جائیں گے۔ یہ مجھ جیسے کم تعلیم یافتہ آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے، تو آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں، اس ملک کو چلانا ہے تو انصاف لینے کے آنا پڑے گا۔ بے شک آپ دوبارہ الیکشن لڑ کے آئیں، پھر لڑ کے آئیں، پھر لڑ کے آئیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ صدارتی نظام لے کے آنا ہوگا، انشاءاللہ ایک دن صدارتی نظام آئے گا۔ اپنا اور میرے اس چینل کا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت، اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، یہ رشتے پھر نہیں ملتے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ کے دوستوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ کی طرح، انشاءاللہ۔